والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. جب تک ہے زباں سینے میں دل ہے، جب تک ہے دہن میں زباں سینے میں دل ہے، کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے. سامعین محترم، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقدمہ بہاولپور میں قادیانیت کی شکست. سامعین محترم، ذرا نظر دوڑائیے دارالعلوم دیوبند کی طرف، جہاں حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بستر علالت پر سخت مرض کی حالت میں آرام فرماتے. ڈاکٹروں اور حکیموں نے سفر سے بالکل روک دیا تھا. بہاولپور کی غلام عائشہ کا پیغام لے کر مولانا مفتی محمد صادق انہیں لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند پہنچے اور حضرت شاہ صاحب بہاولپور کے طویل سفر کے لیے تیار ہو گئے. اس وقت حضرت نے محبت رسول سے لبریز ایک عظیم جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے روز آپ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ میری ختم نبوت کا مقدمہ پیش ہوا تھا اور اس کی سماعت کے لیے تجھے بلایا گیا اور تو نہیں گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ موت تو آنی ہی ہے، اگر اسی راستے میں آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا. جج صاحب، جن کا نام محمد اکبر تھا، وہ شاہ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے. عدالت میں آپ کو کرسی مہیا کی گئی اور آخر کار 25 اگست 1932 عیسوی کو حضرت شاہ صاحب کا بیان شروع ہوا. عدالت کا کمرہ امراء اور علماء کی وجہ سے پر تھا. عدالت کے بیرونی میدان میں دور دور تک زائرین کا اجتماع تھا. حضرت شاہ صاحب کافی عرصہ سے بیمار تھے اور جسم مبارک بہت کمزور ہو چکا تھا. مسلسل 5 روز تک 5 گھنٹے یومیہ عدالت میں تشریف لا کر علم و عرفان کے دریا بہاتے رہے اور مرزائیت کے کفر، دجل و فریب کے تمام پہلوؤں کو آفتاب نصف النہار کی طرح روشن فرمائے. اور حضرت شاہ صاحب کا بیان مکمل ہوا اور قادیانیوں کی طرف سے اس پر جرح ہوتی رہی اور شاہ صاحب جواب دیتے رہے. جب حضرت شاہ صاحب کا بیان اور جرح ختم ہوئی تو حضرت شاہ صاحب نے قادیانیوں کے بڑے مناظر جلال الدین شمس کا ہاتھ پکڑا اور بڑے جوش سے فرمایا کہ اگر اب بھی تمہیں قادیانی کے کفر میں شک ہے تو آؤ، میں تمہیں اسے جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں. یہ سن کر اس نے جلدی سے ہاتھ چھڑا لیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ دکھا بھی دے تو میں کہوں گا یہ استدراج یعنی کوئی جادو ہے، حقیقت نہیں. مقدمے کی سماعت ہو جانے کے بعد جب حضرت شاہ صاحب دیوبند جانے لگے تو اس وقت حضرت مولانا مفتی محمد صادق اور دیگر علماء کو وصیت فرمائی کہ اگر مقدمے کا فیصلہ میرے زندگی میں ہو گیا تو میں سن لوں گا، اگر میری وفات کے بعد ہو گیا تو میری قبر پر آ کر سنایا جائے. چنانچہ حضرت کی واپسی کے بعد آپ کی وفات جلد ہو گئی اور مقدمے کا فیصلہ آپ کی وفات کے بعد ہوا. حضرت مولانا مفتی محمد صادق حضرت شاہ صاحب کی وصیت کے مطابق خصوصی طور پر دیوبند گئے اور مولانا کی قبر پر کڑے ہو کر اسلام کی فتح اور قادیانیت کی تاریخ ساز شکست کا فیصلہ سنایا. الحمدللہ
اس فتح کے جشن میں ادیبوں نے اپنے آہنی قلم سے مناتے ہوئے قادیانیت کے پرخچے اڑا دیے، اور خطیبوں نے اپنی شعلہ بیانات سے خرمن قادیانیت کو خاکستر کر دیا، اور پورے عالم اسلام کے دل و دماغ میں محبت رسول اور ایمان کی خوشبو پھیلتی چلی گئی، اور آخر کار پورے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔